عالمی تاریخی شہرت کے حامل ابن بطوطہ کون تھے؟ سیاحت کا آغاز کب کیا اور پاکستان میں کہاں کہاں گئے؟ ابن بطوطہ کی قبر کہاں ہے؟ مراکش کا شہر تنجیر اسلامی دنیا کی دو عظیم شخصیات طارق بن زیاد اور ابن بطوطہ کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ تاریخ اسلام کے عظیم سپہ سالار طارق بن زیاد کا تعلق اسی شہر سے تھا جن کی 711 عیسوی میں فتوحات کے نتیجے میں یورپ میں اسلام پھیلا، جبکہ 14ویں صدی کے عظیم مسلمان سیاح ابن بطوطہ کا تعلق بھی تنجیر سے تھا۔ مراکو کے شمال مغرب میں واقع تنجیر شہر یورپ سے صرف 14 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور یہ سفر فیری پر آدھے گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے۔ صاف موسم میں شہر سے جبرالٹر کی روشنیاں نظر آتی ہیں۔ اسپین سے ملحق جبرالٹر وہ مقام ہے جہاں طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پڑاؤ ڈالا تھا اور اپنی کشتیاں جلا کر تاریخی تقریر کی تھی۔ طارق بن زیاد کی فتوحات کے نتیجے میں مسلمانوں نے اندلس جو آج اسپین اور پرتگال پر مشتمل ہے اس پر تقریباً 800 سال تک حکمرانی کی۔ ابن بطوطہ کی قبر تنجیر میں اولڈ مدینہ کے وسط میں واقع ہے۔ سینکڑوں سال پرانا بلندی پر واقع اولڈ مدینہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، تاہم آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ابن بطوطہ کا کوئی بڑا مقبرہ نہیں بلکہ ان کی قبر ایک چھوٹے کمرے میں ہے۔ کمرے کے باہر نصب تختی پر ابن بطوطہ کا نام اور تاریخ پیدائش و وفات درج ہے۔ ابن بطوطہ کی قبر کے نگراں شخص مختار کے مطابق ان کا تعلق ابن بطوطہ کے خاندان سے ہے اور اس کی زندگی ابن بطوطہ کی قبر کی نگرانی کرتے گزری ہے۔ اس کا مزید بتانا تھا کہ ابن بطوطہ کا اصل نام محمد بن عبداللہ تھا، جنہوں نے اپنی سیاحت کا آغاز 21 سال کی عمر میں 1325 میں اسی جگہ سے کیا اور 29 سال دنیا کی سیاحت میں گزارے۔ وہ اسی چھوٹے کمرے میں قیام کرتے تھے اور ان کی وفات کے بعد ان کی خواہش پر انہیں یہیں دفنا دیا گیا۔ اپنے سفر کے دوران انہوں نے اپنی کتاب رحالہ لکھی۔ ابن بطوطہ سیاحت کی غرض سے سندھ، پاک پتن اور ملتان اس وقت تشریف لائے تھے جب پاکستان بر صغیر کا حصہ تھا۔ ابن بطوطہ غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور یہی چھوٹا سا کمرہ اس کا کل اثاثہ تھا، مگر اس نے دنیا کی سیاحت کا جنون اپنے محدود وسائل کے باوجود پورا کیا اور تاریخ کا حصہ بن گیا۔ مسلمانوں کے عظیم سیاح ابن بطوطہ 25 فروری 1304 کو مراکش کے ایک چھوٹے سے شہر نانگیر میں پیدا ہوئے۔ قرون وسطیٰ کے عالمی تاریخی شہرت کے حامل سیاح تھے اور انہوں نے ایک مایہ ناز سفر نامہ رحالہ بھی تصنیف کیا۔ اس کتاب میں 75,000 میل طویل سفر کی روداد نقل کی ہے۔ یہ سفر قافلوں کی شکل میں اور کبھی کبھی تنہا بھی کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے کل اسلامی ممالک دیکھے اور سماٹا اور چین کے کچھ علاقوں میں بھی سیاحت کی غرض سے گئے۔ ابن بطوطہ ایک عالمی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ ان کا سارا خاندان محکمہ قضاء سے متعلق تھا۔ مقامی علاقے کے قاضیوں کی اکثریت ابن بطوطہ کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے بچپن اور آغاز شباب میں اسلامی فقہ و قضاء کی تعلیم حاصل کی۔ سن 1325 میں جب ابن بطوطہ کی عمر 21 برس کی تھی تو فریضہ حج کی ادائیگی سے انہوں نے اپنی سیاحت کا آغاز کیا۔ اس دوران انہوں نے مصر، شام اور حجاز کے متعدد شافعی المسلک کے فقہاء سے بھی علم حاصل کیا اور اس فقہی مکتب فکر سے متعلق جدید علماء کے دروس میں شریک ہوئے۔ اس تعلیمی کاوش کے باعث علم فقہ و قضاء میں انہیں یتونی حاصل ہوا اور وہ کسی بھی عدالت میں منصب قضاء کے اہم مقام پر بیٹھنے کے قابل ہو گئے۔ اس عظیم سیاح نے 1377 میں مراکش میں وفات پائی۔ تنجیر میڈ بندرگاہ کا شمار افریقہ کی سب سے بڑی اور دنیا کے 20 سر فہرست بڑے پورٹس یعنی بندرگاہوں میں ہوتا ہے۔ اس پورٹ کی تکمیل پر اربوں ڈالر لاگت آئی ہے، جس کے بعد شہر میں بہت زیادہ ترقیاتی کام ہوئے ہیں اور شہر ماڈرن اور خوبصورت شہر میں بدل چکا ہے۔ تنجیر کے ساحل پر اسپائرل نامی مقام پر پانی کے دو مختلف رنگ حیرت انگیز اور دل فریب مناظر پیش کرتے ہیں۔ اس مقام کے قریب ہی واقع ہرکولیس غار بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ سینکڑوں سال قبل یہاں ہرکولیس رہائش پذیر تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔